السلام علیکم۔ تم میری بیٹی کو اپنی دلہن بناؤ گے؟ کسی عالم دین کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو جو مسجد میں پہلی صف کا نمازی تھا یہ پیشکش کی کہ بیٹا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ نوجوان: حضرت میں تو کوئی کام وام بھی نہیں کرتا، کوئی خاص ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے۔ بزرگ: بیٹا تم کھانا کھا کر سوتے ہو نا؟ بزرگ: میری بیٹی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہو؟ نوجوان: اتنا تو میں کر سکتا ہوں۔ نوجوان: جی اللہ کا شکر ہے۔ بزرگ: پھر اپنے والدین سے بات کرو کہ نکاح کی تیاری کریں۔ یوں اس بزرگ نے مسجد میں نکاح پڑھا کر اپنی بیٹی کو اس نوجوان کے ساتھ رخصت کر دیا، اور نوجوان نے مسجد کے نمازیوں اور اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ولیمے کی دعوت کھلا دی۔ قارئین کرام، یہ ہے شادی، یہ ہے نکاح، اتنا سادہ، اتنا آسان، نہ لمبا چوڑا خرچہ، نہ فضول کی رسم رواج۔ ہاں، خرچہ شادی کے بعد ہوتا ہے، اور وہ اسلام نے مرد کے ذمہ لگایا ہے کہ جیسا خود کھاتا ہے اپنی بیوی کو بھی کھلائے، جیسا خود لباس پہنتا ہے ویسا بیوی کو پہنائے، اور اسلام اس خرچے کو صدقہ قرار دیتا ہے جو خاوند اپنی بیوی پر کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلام ایسے مرد کو مجرم قرار دیتا ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ان کی بنیادی ضروریات تک پوری نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: تم میں سے سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ نوجوان شادی پر اتنا خرچہ کر لیتے ہیں کہ زندگی کی ساری جمع پونجی شادی کے 2-3 دن میں اڑا دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو معاشرے میں ناک رکھنے کے لیے قرضہ بھی لے لیتے ہیں، اور پھر بیوی بچوں کو کھلانے کی بجائے بقیہ زندگی قرضہ اتارتے رہتے ہیں۔ کبھی خود سے سوال ضرور کیجئے گا کہ اگر آپ کی بیٹی ہو تو آپ ایسے نوجوان کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا آپ بھی جاہلوں کی طرح ایک فہرست تھما دیں گے کہ لڑکے کی آمدنی کتنی ہے، ماہانہ خرچہ کتنا دے گا، گھر اپنا ہے یا کرائے کا، فیملی کے افراد کتنے ہیں، میری بیٹی کو حق مہر کتنے لاکھ دے گا، میری بیٹی ساس سسر اور نندوں کی خدمت نہیں کر سکتی، اسے الگ گھر لے کر دینا ہوگا، میری پھول جیسی بیٹی گھر کے کام کاج بھی نہیں کرے گی، نوکرانی کا بندوبست ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سنتے رہیں۔ اللہ حافظ۔